ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں تحقیق کا کلچر کیسے فروغ پا سکتا ہے. دیٹ از ہاؤ کلچر آف ریسرچ کین بی پروموٹیڈ ان پاکستان. یہ جو عنوان ہے اس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں گے، 4 زاویوں سے دیکھیں گے. پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کے کلچر سے مراد کیا ہے. دیٹ از واٹ از مینٹ بائی کلچر آف ریسرچ. دوسری چیز یہ ہے کہ کلچر آف ریسرچ جو ہے تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کی اور مشکلات کیا ہیں. ریکوائرمنٹس اینڈ امپیڈیمنٹس کہ پاکستان میں اگر تحقیق کا کلچر اس کو فروغ دینا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور رکاوٹیں کیا ہیں، اور کس طریقے سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان میں تحقیق کے کلچر کو فروغ نہیں دے رہی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں تحقیق کا کلچر ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے معاشرے پہ، سیاست پہ اور ریاست پہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا امکانات ہیں کہ اگلے 20-25 سالوں میں، 30 سالوں میں پاکستان میں ایک مضبوط قسم کا تحقیق کا کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے. تو پہلی بات کہ تحقیق کے کلچر سے مراد کیا ہے. تحقیق کا مطلب جو ہے وہ جستجو ہے. پروب، ایکسپلوریشن، انکوائری، ڈاؤٹ، فیکٹ فائنڈنگ، ریسرچ. یعنی جو لوگ سوچنے والا دماغ جو ہوتا ہے جس میں جستجو حاوی ہوتی ہے وہ تحقیق کی طرف جاتا ہے کہ جو مسائل ہیں، جو تنازعات ہیں وہ کیوں ہیں. اگر پاکستان میں جہالت ہے تو کیوں ہے، اگر پاکستان میں بدعنوانی ہے تو کیوں ہے، اگر پاکستان میں اخلاق پروری ہے تو کیوں ہے، کہ پاکستان کیوں ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکا. تو یہ ایک ایسے سوالات ہیں جس میں ایک تحقیقی ذہن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں. تحقیق کا کلچر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں کہ اہمیت جو ہے وہ تحقیق کو دی جائے، کہ تحقیق کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کریں، ایجادات کریں، ڈسکوریز. کہ مغرب میں جو تحقیق کا جو کلچر ہے وہ تقریباً 500 سال پرانا ہے. ان کی پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے سے مغرب نے، خاص طور پہ یورپ نے 16ویں صدی سے وہ ایک جو ڈارک ایک میڈیول ایرا تھا اس سے وہ بیدار ہوئے اور پھر وہ تحقیق کی طرف آئے اور وہ پھر دنیا بھر پہ چھا گئے. اور وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ تحقیق کے کلچر کو فروغ دیا گیا. ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی بڑے مسائل، مذہبی انتہا پسند، مگر انہوں نے تمام مسائل اور جو ایشوز تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی تحقیق کے ذریعے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. جو تیسری دنیا ہے، جو اسلامی دنیا ہے، اس میں تحقیق کا فقدان ہے، تحقیق کے کلچر کا فقدان ہے. جتنی ایجاداتیں ہوئی ہیں پچھلے 500 سالوں میں، جتنی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ مغرب سے آئی ہے اور وہ تحقیق کے ذریعے آئی ہے، جس میں کلیدی کردار جو ہے ان کے جو تحقیقی مراکز ہیں جن کو ریسرچ سینٹرز کہا جاتا ہے وہ ہیں. اور ریاست نے اور معاشرے نے ان کی مدد کی. بدقسمتی سے پاکستان میں تحقیق کا کلچر اس لیے فروغ نہیں آ سکا کہ یہاں ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ جو مسائل ہیں ہمارے، معاشی مسائل، سماجی مسائل، اقتصادی مسائل، ہر طرح کے مسائل، انتہا پسندی کے مسائل، اس کو تحقیق کے ذریعے، اچھی تحقیق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنا.
کہ ایک تخلیقی ذہن جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے جوابات تلاش کیا. ہمارے یہاں تو تحقیق کا کلچر اس لیے فروغ نہیں پا سکا کہ یہاں پہ تو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ٹو لارج ایکسٹینٹ، کافی حد تک سوالات کو مسترد کرنا، سوالات جو ہیں ایک تنقیدی سوچ جو ہے اس کو فروغ دینا، تجزیاتی سوچ کو فروغ دینا، جس کو کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ، اینالیٹیکل اپروچ، کوشچننگ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیوں یہاں پہ تحقیق کا کلچر فروغ نہیں پا سکا کہ یہاں پہ جن کے پاس اقتدار رہا اور جو معاشرہ جو ہے، دونوں ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کبھی اس میں کوشش ہی نہیں کی سنجیدگی کے ساتھ. ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے مچھ کا جو انسیڈنٹ ہوا جس میں ہزارہ برادری کے 11 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، اور بھی بے شمار واقعات. لیاقت علی خان جو ہے ان کا قتل ہو گیا. پھر اس کے علاوہ اجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا 1988 میں، کارگل کی جنگ ہوئی، اسامہ بن لادن کا واقعہ. یعنی یہ جو اتنے بڑے بڑے واقعات ان کو کسی طریقے سے جو ہے لیپا پوتی کرنے کے بعد، کور اپ کرنے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے. تحقیق نہیں کرنی، اور تحقیق کرنی بھی ہے تو تحقیق مشرقی پاکستان کا الگ ہونا، بنگلہ دیش بننا، اتنا بڑا واقعہ کہ آپ کی ملکی آبادی کا اکثریتی صوبہ جو ہے وہ الگ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش پر. کیا تحقیق کی گئی اس کے بارے میں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی، مگر اس نے جو تحقیق کی وہی پوری تحقیق نہیں تھی، اور جو کی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو فضا ہے یہاں کی، اس فضا کو فیوریبل مواقع نہیں بنایا گیا تحقیق کے لیے. اور یہ تحقیق جو ہوتی ہے یہ ایک گراس روٹ لیول سے، پرائمری سیکنڈری اسکول سے شروع کی جاتی ہے کہ جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں، اس کو فروغ دیا جاتا ہے. سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، سوال کرنے کی صلاحیت، تجزیہ کرنے کی صلاحیت، تنقیدی سوچ کی صلاحیت. اور جو ہمارا طبقاتی نظام ہے کہ جو جس طریقے سے جو یہاں پہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو بانٹ دیا گیا طبقوں میں، تو پھر یہ کلچر آف ریسرچ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ طبقاتی نظام کا شکار ہو، جہاں پہ مذہب کو استعمال کیا جائے، جہاں پہ لسانیت کو استعمال کیا جائے، جہاں پہ جہالت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، جہاں پہ کوشش ہی نہ کی جائے کہ سچ کیا ہے، واٹ از ٹروتھ. تحقیق کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سچ کو سامنے لایا جائے، اور جس کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں، سچائی کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے تحقیق کے ذریعے. پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ کلچر اس لیے بھی فروغ نہیں پایا جاتا ہے کہ جیسے جو مضامین ہیں تحقیق کے، ریسرچ میتھڈالوجی کے جو مضامین ہیں، ایک عرصے تک یہ مضامین جو ہے یہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائے گئے. اب پڑھائے جاتے ہیں، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان مضامین کے پڑھانے سے یونیورسٹیز میں ریسرچ میتھڈالوجی کے تحقیق کا کلچر فروغ پایا ہے، نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ان مضامین کو صحیح طریقے سے پڑھایا ہی نہیں گیا. ان مضامین کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مصنوعی طریقے سے لوگوں کو بتا دی جائے کہ پرچے کیسے، تحقیقی پرچے جو ہیں، ریسرچ پبلیکیشنز کیسے کی جاتی ہیں، شارٹ کٹ کے ذریعے، پلیجرائزڈ فارم میں. ایک اچھی تحقیق اس کی طرف سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کی گئی، تو اس لیے وہاں پہ وہ کلچر فروغ نہیں پا سکا. ادارے، تحقیقی ادارے، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ایک تحقیقی ادارہ ہے، بہت پرانا ہے. کیا اس نے پاکستان کو زرعی میدان میں پوری طرح سے خود کفیل کر دیا؟ کیا پاکستان ایک بریڈ باسکٹ بن گیا؟ کیا اس نے کوئی ایجادات کی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے؟ اگر کی تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، کہ ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے یہاں بجلی کے بحران ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ہمارے یہاں اتنا بڑا ادارہ، کیا اس نے پاکستان میں اٹامک انرجی کے لیے کوئی کام کیا؟ اسی طریقے سے بے شمار ادارے بنائے گئے، مگر وہ ادارے جو تھے وہ صرف نمائشی بنیاد پہ تھے، لوگوں کو کھپانے کے لیے، نوکری دینے کے لیے اور ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، تحقیق مقصد نہیں تھا۔ تو اسلام آباد میں بہت سارے تحقیقی ادارے ہیں، بے شمار ہیں، خارجہ پالیسی کے اس میں، سماجی اس میں، بڑے بڑے شہروں میں تحقیقی ادارے ہیں۔ تو کیا ان اداروں نے کوئی ایسا بریک تھرو کیا تحقیق کے ذریعے، اچھی تحقیق کے ذریعے، کہ ہمارے جو ماحولیاتی مسائل ہیں، جو ہمارے یہاں جو آبی وسائل ہیں، آبی وسائل وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، توانائی کے مسائل، خواتین کے خلاف، نوجوانوں کے مسائل، اقلیتوں کے مسائل، ادارے بنا دی گئے، بڑے بڑے ادارے بنا دیے گئے، مگر وہ ادارے ناکام ہو گئے، مسائل ویسے کے ویسے، کیونکہ وہاں پہ صحیح معنوں میں تحقیق جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ اگر تحقیق کی بھی جاتی ہے تو وہ پھر اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تحقیق کے لیے جذبہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، جب کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب کہ بجلی نہیں تھی، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں اوریجنل ریسرچ ہوئی؟ کیونکہ کمٹمنٹ تھی، لوگوں میں جذبہ تھا۔ اب تحقیق ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وسائل جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں، کسی طریقے سے لوگوں کے کام جو ہیں وہ کروائے جائیں، کھپائے جائیں ان کو۔ تحقیق جو ہے وہ تو دور کی بات ہے۔ تو کس طریقے سے پاکستان میں تحقیق کا کلچر فروغ پا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا، ذہن کو بدلنا ہوگا، دیٹ دا مائنڈ سیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ۔ جہالت سے جان چھڑوانی پڑے گی، سوچ کو وسیع کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبور حاصل کرنا پڑے گا جو تحقیق کے تقاضے ہیں، تحقیق کے تقاضے، کہ کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے۔ مطالعے کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا، اچھے مطالعے کے کلچر کو، نئی نسل کو مطالعے کی طرف ان میں رجحان پیدا کرنا ہوگا، نئی نسل میں خاص طور پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سوال کرنے کی صلاحیت، تجزیہ کرنے کی صلاحیت، تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو فروغ دینا ہوگا۔ ایک آمرانہ ذہن جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، بدعنوانی، اخرا پروری، اس کو ختم کرنا ہوگا، اگر ختم نہیں کر سکتے پوری طرح سے اسے کم کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں تحقیق کا کلچر جو ہے وہ اس لیے نہیں پنپ سکا کیونکہ اسے پنپنے نہیں دیا گیا، کہ پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک آمریت رہی، لمبے عرصے تک، اور جہاں جمہوریت رہی وہاں پہ بھی آمرانہ سوچ، جمہوریت پسند آمرانہ سوچ۔ تو اس لیے تحقیق کا کلچر، تنقیدی سوچ، تجزیاتی سوچ، اچھا لکھنا، کہ کس طریقے سے اچھی تحقیق کی جائے، اور کس طریقے سے اس تحقیق کے نتیجے میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو متاثر کی جائے، جیسے مغرب میں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں، جو فلانتھراپسٹ ہیں، انہوں نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ جیسے مغرب میں ہوتا ہے، کلچر آف فلانتھراپی ہوتی ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوتی ہے تحقیق کے میدان میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، R&D۔ وہ ہمارے نہیں ہے، ہمارے نمائشی ہے، کہ اپنی پبلسٹی کے لیے، پروجیکشن کے لیے کسی کو کچھ پیسے دے دیے تحقیق کے نام پہ۔ مقصد جو ہے وہ تحقیق نہیں ہوتا، وہ اپنی نمود و نمائش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو میرے خیال میں کئی برس لگ جائیں گے، کئی دہائیاں لگ جائیں گی، کیونکہ جب تک کہ ہمارا DNA نہیں بدلے گا،
اس وقت تک ہمارے اندر تحقیق کی جو جستجو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. بہت شکریہ.